السلام علیکم ناظرین، عطاء الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر بالکل اس وقت موجود ہے، اور لاسٹ جو ہے میرے ساتھ 3 کی ٹیم موجود ہے اور میں موجود ہوں، باقی لوگ چلے گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے بعد رضوان غلزی صاحب موجود ہے اور عمر جٹ صاحب بھی جوائن کریں گے، سینئر صحافی ہے، دونوں تجزیہ لیں گے۔ سر، مولانا فضل الرحمان مان گئے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مان گئے ابھی کیا نہیں؟ میرے پاس ہے مائک جی دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا عطاء الرحمان۔ دیکھیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، خبریں بھی چلیں کہ مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں، لیکن جو ہم سارا دن یہاں پہ موجود رہے اور جب لوگ چلے گئے تو پھر بھی ہم یہاں پہ موجود رہے، اور ہماری مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی ہوئی، ان کے لوگوں سے بھی بات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نہیں مانے ہیں، مولانا فضل الرحمان ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور جو سمجھا جا رہا ہے کہ شاید وہ مان گئے ہیں، وہ ان کو بلاول بھٹو نے بڑی ریکویسٹ کے بعد اس بات کے اوپر منایا کہ آپ باہر آئیں اور پریس کانفرنس کر دیں۔ انہوں نے کہا جی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، پی ٹی آئی نے کل تک کا وقت مانگا ہے تو میں نے ان کے ساتھ زبان کی ہے، تو میں ایسے نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا آپ یہی بات آ کے باہر پریس کانفرنس میں کر دیں، لیکن آپ پلیز میرے ساتھ پریس کانفرنس کریں۔ بلاول جو ہے وہ جو جس طرح چلایا جاتا ہے کہ بلاول مجبور، وہ بہت زیادہ مجبور ہے، اور وہ اپنی مجبوری کا یہاں پہ آ کے مولانا کو تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہمیں، یہ جو وہ کرنے جا رہی ہے حکومت، ہم نے اس کو روکنا ہے۔ آپ اپنا مسودہ، ہمارا مسودہ، اس کے اندر جو مسودے کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا خطرناک چیز نہیں ہے، اور ساری چیزوں سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، فوجی عدالتوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ ہم نے روک دی ہیں۔ تو اس کے بعد کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ آپ یہ پی ٹی آئی اس میں حمایت نہ کریں۔ تو جب ہم اتنی زیادہ کوآپریشن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ بھی کریں۔ یہی بات مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی وفد کو بھی کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کے اوپر آپ کو اعتراض تھا وہ ساری چیزیں اس میں سے نکل چکی ہیں، تو اب برائے مہربانی آپ بھی اپنا اس کے اندر، اگر آپ کو بھی اس کے اوپر اعتراض ہے تو آپ اس پہ اپنی اعتراضات پیش کریں، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں جواب دیا گیا، اور پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا ایک اعلامیہ آیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس آئینی ترمیم کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان اب انتظار کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے جو پچھلے 1-1.5 مہینے سے اس معاملے کو وہ مسلسل طول دے رہے ہیں اور آخر تک لے رہے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذاتی فائدہ کوئی نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی بھی چیف جسٹس آ جائے، ہمارے تو کیسز نہیں ہیں، لیکن اگر یہ معاملہ ہم فہم و تفہیم سے حل نہیں کرتے اور حکومت وہ ترمیم لے آتی ہے جس طرح انہوں نے بندے اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کو اس میں سب سے زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اس وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اتنی زیادہ جب لچک دکھا دی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی لچک دکھانی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اب دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا کیا موقف سامنے آتا ہے۔ فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اب وہ شاید اس طرح سے آن بورڈ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہوگی تو پھر مولانا فضل الرحمان نے ان کا انتظار کیا ہے کافی، اگر وہ نہیں جواب دیں گے تو پھر مولانا فضل الرحمان بھی مجبور ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کو کوئی اور فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ سینئر صحافی رضوان غلزی صاحب موجود تھے، ابھی عمر جٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، صبح سے کور کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے کل پاکستان تحریک انصاف کیا جواب دے گی مولانا فضل الرحمان کو؟ کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ ایک تو تم جیکٹ پہنا کرو، ٹھنڈ ہوگی اسلام آباد میں، ٹھیک ہے سر، تم خود ایک ٹھنڈے علاقے سے ہو، تو یہاں کے اسلام آباد کی ٹھنڈ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، تو ذرا کوئی کوٹ شوٹ، کیونکہ رات میں کوشش کروں گا کہ کل یہی لے لینا، تم یہی میرا لے لو۔ ہاں اچھا، اب اس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک تو وہ اس بات پر آ چکی ہے کہ ان کی جو سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ آیا ہے، وہ ایک تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ووٹنگ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اب ظاہری بات ہے وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی بات چیت جاری ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ یہ تمام معاملات دیکھ رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب کو صبح وہ اعتماد میں لیں گے اپنے اس فیصلے کے حوالے سے، اور آج صبح ان کی 2 بجے جیسے بتایا کہ ان کی ملاقات ایک شیڈیول ہے، اس ملاقات میں ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، ان کو بتایا جائے گا کہ ہمارا یہ فیصلہ سیاسی کمیٹی نے کیا، کیونکہ پی ٹی آئی نے ہی کہا تھا کہ ہمیں ایک دن مزید چاہیے مشاورت کے لیے، جس میں وہ اپنی سیاسی کمیٹی اور اپنی جو
ان کی کمیٹی ہے, کور کمیٹی ہے, اس کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہتے تھے. تو ابھی فی الحال تک تو لگ یہ رہا ہے کہ کل شاید 2 بجے بھی یہ ملاقات نہ ہو سکتا ہے 4 بجے ملاقات ہو. تو کل آج بھی آپ یہ دیکھیں گے عطا صاحب کے یہی سچویشن ہوگی. قومی اسمبلی کا سیشن اس کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہوگا کہ ٹائم شیڈیول چینج ہو گیا, سینٹ کا ٹائم شیڈیول چینج ہو گیا. تو یہ کل بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ اسی جگہ پر ہم موجود ہوں گے اور اسی طرح ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہوگا کہ ابھی اگلے دن تک ملتوی ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کا جو موقف ہے, اب یہ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اکیلے کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ جب تک عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی, عمران خان ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوتے, وہ ان کو اعتماد میں نہیں لیتے. آج جو ملاقات ہوئی, آج تو 15 دن کے بعد ملاقات ہوئی اور اس میں تو صرف یہی بتایا گیا ہوگا کہ اتنے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کردار ادا کیا, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کیا کردار ادا کیا, حکومت کیا کر رہی ہے, یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. اور ساتھ ہی جو 4 اکتوبر کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی. اب اس کے اوپر فوری طور پہ تو عمران خان نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی لاہ عمل نہیں ان کو دیا ہوگا کہ آپ جا کر یہ کریں, یا فورسی تو مطلب کوئی نجومی تو ہے نہیں عمران خان کے وہاں بیٹھ کر انہوں نے ان کو کوئی ایسی چیز بتائی ہوگی. اوبویسلی ایک بات انہوں نے وہاں پر ضرور کہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا جو مشاورت کا عمل ہے وہ جاری رہے گا. اب یہ کیا گائیڈ لائن لے کر آئے ہیں, اس میں یہ کیا اب فیصلہ کرتے ہیں, سوری کا ذکر مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں جی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں, اب وہ آ کے اپنا بتائیں گے اور اس میں پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی بھی ملاقات ہوئی اب سے کچھ دیر پہلے, کیا بات چیت ہوئی؟ مولانا صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی میں نے اس دن آپ سے پریس کانفرنس میں سوال کیا تھا کہ آپ کیا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو لیڈ کریں گے, اور ان کو تو آپ نے جواب دیا تھا کہ میں پورے پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں. تو آج آپ کے گھر کے باہر جو 17-18 گھنٹے ہم نے گزارے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے, میں نے کہا جی میں تو کنونس ہو گیا ہوں کہ آپ واقعی میں پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ پوری حکومت, اپوزیشن, اتحادی, ہر چیز, ہر جو ایلیمنٹس ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں, اور بھی بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پر اس 7 نمبر بنگلے میں آ رہے ہیں اور مولانا صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ مولانا صاحب اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ان کے والد صاحب اس آئین کو بنانے والوں میں سے ہیں. اس آئین کو جو تشکیل دیا گیا, جو جن لوگوں نے اس کو بنایا, اس میں ایک تو بلاول بھٹو کے نانا ہیں, اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب بھی اس میں موجود تھے. تو مولانا صاحب کا یہ موقف ہے کہ ایک تو یہ جو آئین ہے یہ متفقہ طور پر تشکیل پایا تھا, متفقہ طور پر یہ بنایا گیا تھا. تو اب اس میں اگر کوئی آئینی ترمیم ہو رہی ہیں تو ماضی میں بھی کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہیں اور اب بھی کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے. کسی کا اختلاف ہے, کسی کو کوئی پسند ہے, کسی کو کوئی نہیں پسند, اس سے بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے. اور آئین کیونکہ یہ ملک تو رہنا ہے, یہ ملک تو سدا قائم رہے گا, لوگوں نے آتے جاتے رہنا ہے. تو لوگ آتے جاتے رہیں گے تو پھر تاریخ جو ہے وہ ایسا نہ سوچے کہ ایک ٹائم وہ بھی آیا جب ایک آئینی ترمیم ہوئی اور وہ اس طریقے سے ہوئی. مولانا یہ نہیں چاہتے اور وہ اسی لیے کوشش کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں اور آج ملاقات ہوگی. اب بہرحال لگ یہ رہا ہے کہ کل کا دن بھی, آج کا دن اور جو آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ منظر عام پہ آ گیا ہے خاص کر, تو اس کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا. کتنا مطمئن ہے, چونکہ جو فرسٹ والا اور یہ والا ہے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں. جو پہلے والا مسودہ تھا 56 نکاتی, اس میں تو بہت کچھ تھا. اس میں تو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بھی تھا, جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے, اس پر بھی تھا. 199 تعیناتیاں اور بہت کچھ تھا اس میں ایسا, ملٹری کوڈ, بہت کچھ ایسا تھا جس کے اوپر اعتراضات تھے. اب مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ آہستہ آہستہ اس میں جو اس مسودہ جو آیا تھا اس میں جو جتنی حد تک ہم زہر نکال سکتے تھے وہ ہم نکال چکے ہیں. اب ججز کی تعیناتیوں کے حوالے سے جو آئینی بینچ بننا ہے, اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ جو بنے گا, کیونکہ وفاقی آئینی عدالت ختم ہو گئی, پیپلز پارٹی اس سے پیچھے ہٹ گئی, صوبائی آئینی عدالتوں سے معاملے سے پیپلز پارٹی پیچھے ہو گئی. اب صرف رہ گیا پیچھے جو ایک تو آئینی بینچ بنانے کا سپریم کورٹ میں معاملہ تھا, اس کی فارمیشن پر بھی ڈسکشن ہو گئی. اب فائنل جو حکومت کا مسودہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو جج چیف جسٹس کی تعیناتی ہے وہ تعیناتی
3 ناموں کے پینل کی صورت میں آئے گی اور اس کے بعد اس کو کمیٹی جو ہے وہ فائنلائز کرے گی اور اس میں پھر 3 سینئر ججز ہوں گے جس میں سے ایک جج کو چن لیا جائے گا. مولانا صاحب کا جو مسودہ ہے جو جمعیت علماء اسلام کا مسودہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 19ویں آئینی ترمیم ختم کر کے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کی تعیناتی ہوگی اور اس میں تو یہ واضح ہے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سینئر ترین جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا. تو یہ ان کا مسودہ پی ٹی آئی ان کے مسودے کی حمایت کرتی ہے. ہاں منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس ہوں گے. لیکن جمعیت علماء اسلام والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, ہم اس بات پر نہیں اپنے فیصلے کر رہے, ہم یہ آئین کو سامنے رکھ کے اور آنے والے مستقبل کو سامنے رکھ کر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو اب اس میں اگر اس بات پر ہمارا جو مسودہ ہے وہ 18ویں ترمیم پر اور پیپلز پارٹی پر بھی اس پر آ جائے گی, تو اگر وہ آ جائیں تو پھر ہم ایٹ لیسٹ حکومت کو بھی اس طرف لے کر آئیں گے, تو پھر یہ معاملہ کنسنسس کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا وقت دیا, قیمتی وقت دیا. عمر جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کے ساتھ ساتھ رضوان غلزی صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے اپنے تجزیہ دیا اور صبح سے مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پہ موجود ہے, یہاں پہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کیا. کل بھی یہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ, اور جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہاں پہ ہم بھی موجود ہوں گے, اور آئینی ترامیم کے حوالے سے جو بھی نئی پیش رفت ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملیں گے اگلے بلاگ میں. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطاء الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.